السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب زدني علما۔ الحمدللہ آج ہم اللہ کا نام شروع کر کے سورہ الممتحنہ کے تعلق سے تھوڑا سا اس کے ریفلیکشنز پہ غور کریں گے۔ یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ نمبر 60 ہے۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور 13 آیات ہیں، یعنی مختصر سی صورت ہے۔ اس میں مومنین کو غیر مسلم لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق چاہیے، اس کے تعلق سے ڈسکس ہوا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی۔ پہلے ان کا رویہ اسلام اور مومن کے تعلق سے کیسا تھا، اس لحاظ سے لیں گے۔ اس میں 2 اہم چیزیں میں ریفلیکشن کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم کو بتایا گیا ہے وہ اولاد کی محبت ہے۔ یہ میں اس سے جو میں محسوس کیا ہوں 2 پوائنٹس امپورٹنٹ، اور غیر مسلموں سے ہم کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے جو اسلام کے دشمن نہیں ہے۔ یہ بہت 2 ویری امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، اولاد کی محبت اور غیر مسلم جو مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس میں اس سورہ سے نکلا ہوں۔ اچھا، ہم دیکھیں تو سورہ مجادلہ میں جو ہے صرف ایک صحابی کا معاملہ آیا تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، مگر اس صورت میں دیکھا ہوں تفسیر کی کتابوں میں 4 عورتوں کا معاملہ ہے۔ اس میں ایک بنی ہاشم کی خادمہ تھی جو اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ آنے سے تو وہ سارا جو پہلا رکوع میں جو تفصیلات آئے ہیں وہ ان کے تعلق سے ہے۔ دوسری جو عورت ہے ان کا نام قتیلہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم تھی جو اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے ملنے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے آئے تھے، اور ان کو کیسا ٹریٹ کیا گیا وہ بھی ڈسکشن ہے۔ تیسرے جو ہے ام کلثوم بنت عقبہ، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے اور ایمان کے ساتھ آئے تھے۔ تو اسی کے تعلق سے ہے کہ ممتحنہ یہ ہے کہ امتحان لو، ہمارے پاس اردو میں استعمال ہوتا ہے امتحان، تو ممتحنہ یہ جو عورتیں اسلام ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کا امتحان لو، یہ اصل مقصد ہے اس سورہ کا۔ اور چوتھی جو ہے آخری آیت جو بیعت کے تعلق سے ہوا ہے اس کے تعلق سے ہے، تفسیر کی کتابوں میں ہندہ کا نام ہے۔ ہندہ کون ہے؟ زوج ابو سفیان کی بیوی ہے، اور یہ جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین ہے ان کی والدہ ہے۔ ابو سفیان اور ہندہ یہ دونوں ان کے والد اور والدہ ہیں ام سلمہ کے۔ تو یہ 4 عورتوں کے تعلق سے تھوڑا سا ڈسکشن ہے، تو اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ مجادلہ میں تو صرف ایک ہی عورت کا معاملہ آتا ہے، یہاں 4 عورتوں کے تعلق سے بحث ہو رہی ہے۔ اس کی تعلق سے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ اس سورہ کے تھوڑے سے خصوصیات یہ ہے کہ مدنی صورت ہے، لیکن اس میں منافقین کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہے، اور صرف ایک رسول یعنی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کی خاص دعائیں یہاں مینشن ہیں۔ اور اس صورت میں جو خاص پوائنٹ میں لیا ہوں، اولاد اور خاندان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کچھ تاکید فرماتے ہیں۔ اچھا، اس صورت کی خاصیت یہ اس میں 8 اسماء حسنہ ہے آپ کو۔ اور اس صورت کے واقعے کے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ ہوا تھی۔ صلح حدیبیہ میں ایک کانٹریکٹ معاہدہ پہ سگنیچر ہوئے تھے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا پہلے نام محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو کینسل کر دو، محمد بن عبداللہ کے نام سے کانٹریکٹ ہوا۔ مشرکین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا۔ یہ ایک لیگل کانٹریکٹ ہوا پراپر، اور اس میں کہا گیا کہ 10 سال تک اس کو فالو کریں گے۔ اچھا، لیگل کانٹریکٹ میں ایسا ہے ایک ورڈ کی امپورٹنس ہے اور اس کو چینج نہیں کر سکتے، جو لکھا گیا ہے اسی کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیگل کانٹریکٹ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے اس میں رجل یعنی مین کا ورڈنگ استعمال کی گئی ہے۔
تو قانونی معاہدہ چونکہ اہم ہے، اس میں عورتوں کا نام نہیں لیا گیا تھا، عورت مینشن نہیں کیا گیا تھا، صرف رجل لکھا گیا تھا۔ تو اس کے بہت اہمیت اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بعد میں جو عورتیں ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ سکتے تھے تو ان کے تعلق سے یہاں ڈسکشن کیا گیا۔ اس کانٹریکٹ میں بہت اہم جو پوائنٹس تھے، دو ایسے پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے صحابہ میں تھوڑا سا فکر ہوئی اور انیزینس ہوئی تھی۔ اس میں کیا تھا، اگر کوئی شخص مکے سے مدینہ آ جائے اور اسلام قبول کرنے کی بات کرے تو اس کو مکہ واپس کر دینا چاہیے، لیکن کوئی شخص مدینے سے مکہ آئے تو اس کو واپس کرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ انجسٹس نظر آتی ہے کہ یہ کہتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو عدل کے خلاف ہے، کہ یہ تو دونوں لحاظ سے ایکول ہونا چاہیے تھا۔ مکے سے مدینہ گئے تو اس کو اگر واپس کرنا ہے تو پھر مدینے سے جو مکہ جائے گا اس کو واپس کیوں نہیں کرنا ہے؟ تو اس کا تعلق سے ڈسکشن ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کی جانتے ہیں کہ اس میں کیا بہتری تھی، کیونکہ جو لوگ مدینے سے مکہ جانے والے ہیں وہ لوگ اسلام کو ترک کر کے مرتد ہو کے جا رہے ہیں، تو ان کا پھر واپس مدینہ آنا اچھا بھی نہیں۔ تو وہ جا کے اگر مکے میں سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں تو لیٹ دیم بی سیٹل دیر، وی ڈونٹ وانٹ دیم بیک ان مدینہ، ایک لحاظ سے بات۔ لیکن مکے سے جو مدینہ مسلمان آئے ان کو واپس کرنے کا جو تھا، اس سے بھی فائدہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان جو مدینے سے واپس کر دیے گئے مکہ آئے تو ان کا سارا کام یہ تھا کہ جو آزو بازو دوست احباب رشتے دار نیبرس ہیں سب کو اسلام کی دعوت دیتے گئے، دعوت دیتے گئے۔ تو ان کا واپس آنا بھی مکے کے لیے بہتر ہوا کہ ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں نے پھر اسلام کی طرف رغبت ہوئی، قبول کری۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ فتح مکہ کے لیے، اور اس کو چھپایا نہیں گیا، سب مسلمانوں میں بتا دیا گیا کہ ہم مکے کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اس تعلق سے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مومن ہے، پکے مسلمان ہیں، سب ہے۔ ان کا کنڈیشن یہ تھا کہ وہ خود مکے میں امیگرینٹ تھے اور ان کی فیملی بھی امیگرینٹ کے اسٹیٹس میں تھی۔ جو مکے سے مدینہ آئے مسلمان جو ہجرت کر کے آئے، ان کے جو فیملیز مکے میں رہ گئے تھے تو وہ لوگ ریسیڈنٹس تھے، ان کی کوئی اہمیت تھی، ان کے ساتھ زیادہ سختی سے برتاؤ نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن حاتب بن ابی بلتہ کے جو خاندان تھا وہ چونکہ امیگرینٹس تھے تو ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ اگر مشرکین کو پتہ چل رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرمی کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہ اگر بہت قریب آ جائیں گے تو جب دیکھیں گے کہ اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کے ساتھ جو وہاں جو مومنین ہیں مکے میں ان کے ساتھ سختی کریں گے۔ پھر بھی اگر خاندان والے ہیں اور ریسیڈنٹ ہیں تو ان پہ اتنی تکلیف نہیں ہوگی، مگر جو امیگرینٹ ہے ان کا تو کوئی پوزیشن ہی نہیں رہتا۔ تو وہ ان کو پریشانی تھی کہ میرے خاندان میرے بیوی بچوں کے ساتھ بہت زبردست نہ صرف تکلیف پہنچائیں گے بلکہ ان کو شاید قتل بھی کر دیں گے۔ تو اس کی عادت سے انہوں نے سوچا کہ مکے سے مدینہ جو عورتیں آیا کرتی تھی ان میں سے ایک آئی تھی جو ہے بنی ہاشم کی خادمہ تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ میں اس کے ہاتھ سے ایک لیٹر بھیجا دیتا ہوں تاکہ مشرکین کو لیٹر پہنچ جائے گا تو وہ میرے جو امیگرینٹ خاندان کے لوگ ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، ان پہ سختی نہیں کریں گے، ان کو قتل نہیں کریں گے، ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس تعلق سے انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ مشرکین کے نام پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان جو ہے مکے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ فتح مکہ ہو جائے۔ مگر اس کے ساتھ انہوں نے نیچے اور یہ بھی بات بھی لکھ دی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے، آپ لوگ کتنے بھی تیاری کر لیں، اگر فتح لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائے۔ یہ انہوں نے کلیریفیکیشن بھی نیچے لکھ دیا تھا، مگر وہ لیٹر دیا۔ ایک لحاظ سے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ ایک راز ہے، مسلمانوں کا ایک راز تھا اور ان کے دشمنوں کے سامنے بھیجنا نہیں چاہتا، مگر صرف اپنی خاندان کی محبت میں اور ان کے بچاؤ کے لیے انہوں نے لکھا، اور لکھنے کے بعد اس عورت کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت وہاں آئی تھی کچھ مدینے میں کچھ پیسے کمانے کے لیے، کچھ لوگوں سے ملنے ملانے، کچھ ایسا تھے۔ اس کے بعد اس نے مشرکہ تھی اور اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا، تو پھر وہ واپس مکہ چلے جا رہی تھی، تو انہوں نے وہ لیٹر دے دیا اور وہ لیٹر لے کے چلے گئے۔ اب یہ واقعہ
जो असल जो इब्तिदाई सूरत हुई है इसके ताल्लुक से डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, और अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला कर दी कि एक हातिब बिन अबी बल्ता एक औरत के हाथ जो है, आपका जो तशरीफ ले रहे हैं, साहबा के साथ जा रहे हैं, आपका जो राज है उस औरत को लिख कर दे दिया है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इत्तला मिली, हजरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो और एक और साहबी है, तो तीनों को कहा कि आप तीनों जाएं और ये जो औरत है उसको रौदा खाख नाम है, रौदा खाख एक जगह का नाम है, उस जगह पे ये मिलेगी और वहां जाकर इसके पास से वो लेटर लाना है जो हातिब बिन अबी बतला ने भेजा है। तो फौरी हजरत अली रजी अल्लाह ताला, जुबैर रजी अल्लाह ताला और तीसरे जो थे मिक़दाद बिन अस्वद रजी अल्लाह ताला, ये तीनों गए हैं और उस मुकाम पे पहुंचे हैं और रौदा खाक पे पहुंचे। जैसे पहुंचे और देखे कि वो एक औरत आ रही मदीने से आ रही, उसको पहचान लिया और रुका दिया। उसको रुकाने के बाद कहा कि तुम्हारे पास जो हातिब ने लेटर दिया वो लेटर हमको चाहिए। उसने कहा मेरे पास कोई लेटर नहीं। उसकी जैसी भी तलाशी लेना चाहिए थे, उसके बैग में देखे होंगे और चीज़ जो जो कैरी कर रही थी हर एक में तलाश कर दिए, और उसके जो कपड़े वगैरह में भी जो जेबें वगैरह रहते उसमें भी हाथ डाल के देख, कुछ नहीं, कुछ सारी तलाशी की, कुछ लेटर नहीं। उसके बाद हजरत अली ने कहा कि तुम्हारे पास लेटर है? उसने कहा मेरे पास लेटर नहीं है, आप देख लिए ना हर चीज। उन्होंने कहा कि हमको अल्लाह के रसूल ने इत्तला दी है कि तुम्हारे पास लेटर है और तुम्हारे हम इस जगह मिलेंगे तुमसे और तुम हमको लेटर चाहिए। उनके वो सादिक मसदूक है, कभी उन्होंने गलत बयानी नहीं की। उनका कहना 100% सही है, लेटर तुम्हारे पास है। अगर तुम नहीं देते हैं तो तुम्हारे हम कपड़े उतरवाएंगे, औरतों को बुलाकर तुम्हारी सारी तलाशी लेंगे और तुम्हारे से जो हो सकता है करेंगे। और अगर ना वो एक लिहाज से ये भी बता दिए कि हम जितना हो सकता है जुल्म इस्तेमाल करेंगे जब तक कि वो लेटर हमको ना मिले। जब उस औरत ने देख लिया कि अब मुझे बिल्कुल बरहना करना है और कपड़े उतारना है और पूरी तलाशी लेना है, तो उसने कहा कि ठहर जाए, ठहर जाए। उसके बाद उसने जो अपनी चोटी बनी थी, पोनी टेल वगैरह जो बोलते हैं ना, वो चोटी में से वो पूरी खोलने के बाद उसमें लेटर उसने छुपा रखा था, वो लेटर उनको दे दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने लेटर लिए और उस सहाबा के साथ आ गए और वो औरत फिर मक्का चले गई, बगैर लेटर के चले गई। अली रजी अल्लाह ताला जब लेटर लेकर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो क्या लेटर में क्या लिखा है, पढ़ो। तो उन्होंने ये सारा पढ़ा कि उन्होंने कहा, लिखा है कि ये करना है। और जैसे ही सहाबा को पता चला, उन्होंने कहा कि ये हमारा राज हातिब ने किया। उमर रजी अल्लाह ताला तो आपको पता है उनके कैसा गुस्से की तबीयत थी। उन्होंने कहा हुजूर अगर आप इजाजत देंगे तो अभी तलवार से इसकी गर्दन निकाल देता। हुजूर ने फरमाया कि ठहरो ठहरो जरा बात करो। और हातिब भी फौरी आके कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु जल्दी ना करें, जल्दी ना करें, जल्दी ना करें। तो हुजूर ने कहा कि हाँ तफसील बताओ क्या। उन्होंने सारी तफसील बताई कि मेरे खानदान का मामला ऐसा था, इमिग्रेंट्स हैं और ये लोग अगर कुछ सख्ती करना चाहें तो फिर मेरे खानदान का तो कोई वैल्यू नहीं थी, सबसे ज्यादा गुस्सा तो मेरे खानदान पे निकालते थे। तो मैं समझा कि अगर मैं लेटर दे दूंगा तो उनको थोड़ा सा मेरे साथ रहम आएगा और मेरे खानदान के ऊपर कोई जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे, बस यही था। और उसके लेटर में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला जब पढ़े तो उसके नीचे ये भी लिखा था ये अल्लाह के रसूल हैं और ये बिल्कुल अल्लाह ताला इनके साथ मदद करने वाला है, और ये अगर डिसाइड करेंगे और रहता है तो मक्का फतह हो जाएगा। आप लोग कुछ भी करें कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें मांगे आगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये हातिब ने सच कहा है, जो क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही के जरिए से जो इत्तला हुई थी उसमें यही बताया गया था। दूसरे फिर हजरत उमर से कहा कि उमर तुम इसको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये बदरी सहाबा, बदरी साहबी हैं। तो अब आपको पता नहीं कि अल्लाह ताला ने बदरी साहबा के ताल्लुक से क्या फैसला कर लिया है कि उनके अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर दिया होगा। तो जब ये बात है तो कुछ नहीं। और दूसरी चीज अगर देखें तो जब अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल फरमाई उसमें खिताब जो है मोमिनीन के लिहाज से है, मोमिनीन के लिहाज से या लजीना आमनू। तो फिर जब अल्लाह ताला जब इनको मोमिनीन के लिहाज से पुकार रहे हैं
تو اگر منافقین بولتے تو پھر وہ تھا منافق، مگر مومنین کے تعلق سے تو ایک تو یہ کہ اللہ نے ان کو مومن قرار دیا، اور دوسرے یہ بدری صحابی، تو اس لحاظ سے ان کے اوپر کوئی سختی نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھے تو انہوں نے کہا کہ میرے بیوی بچوں کے تعلق سے میں بہت پریشان تھا۔ تو ہم ایک معاملہ معلوم ہو گیا ہے یہاں کہ بیوی اور بچے اور اولاد کے ساتھ سے جو محبت ہے وہ آپ کو اس کیفیت پہ لا لی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو راز تھا وہ افشا کر دینے کی فکر میں ہو گئے تھے، کرنے کی کوشش بھی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ تو ہم کو یہاں لیسن یہ لینا ہے کہ اولاد کی اور اپنی خاندان کی جو محبت ہے اس کو ہم اسلام میں کس درجے پہ رکھیں۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے، ہم کو الحمدللہ اب یہ تعلقات ایسے نہیں ہے کہ کوئی جیسا انہوں نے حاتب بن ابی بلتہ کے تعلق سے واقعہ ہو، کچھ نہیں، مگر ہم کو یہ ہے کہ اپنی اولاد کے تعلق سے کیا کریں، بہت بہت اہم چیز ہے۔ کیونکہ قرآن میں یہ جب ڈسکشن ہوا اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ صرف اولاد اور خاندان کی محبت جو ہے تمہارے لیے قیامت میں کچھ کام نہیں آئے گی۔ ہم کو تو دنیا تو چلانا ہے، مگر قیامت کے تعلق سے غور کرنا ہے۔ اپنے اولاد کو سب سے اہم چیز یہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پرورش رزق کے حلال سے کرے، کیونکہ حلال رزق ان کے پیٹ میں جائے گا تو وہ ایمان کو اجاگر کرے گا، اور جو حلال رزق نہیں ہے وہ جائے گا تو وہ تو پھر جہنم میں اس حصے کو جلانا پڑے گا، تو جب بھی وہ حصہ پاک ہوگا۔ تو حلال نمبر 1 ان کی پرورش حلال رزق سے کریں۔ اس کے بعد ان کو دین پر قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ دنیا سے فائدہ اٹھانے سے منع نہیں کیا گیا، دین پہ پکے ہو جائیں، اس کے بعد دنیا جتنی کمانی۔ اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ ان کو اسلام، ایمان اور ہدایت اور صراط المستقیم کی طرف تاکید کرتے رہیں ہمیشہ اس میں۔ اور ایک اہم بات آپ کو بتائیں کہ ہم اگر گھر میں ایک مثال دے رہا ہوں، گھر میں اگر فائر ہو جائے، ایک کمرے میں فائر ہو جائے اور آپ کے خاندان والے وہاں ہوں، تو سب سے پہلے آپ کیا کام کریں گے کہ فوری اگر فائر پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو کر سکیں گے، اگر دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے فائر پھیل رہی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر باہر چلے جائیں گے، کیونکہ آپ اپنی خاندان اور اولاد کو اندر جلنے سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم کو سب سے اہم چیز کیا ہے، قیامت میں نار جہنم سے اپنے خاندان اور اپنے اولاد کو بچانے کی فکر کریں۔ تو اس چیزوں کی کوشش کریں کہ، اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں قوا انفسکم و اہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ایک چیز یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اور اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اولاد کی کوئی محبت نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں سورہ انفال ہے، سورہ 8 نمبر 8 ہے، اس کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مال اور اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے۔ اور سورہ تغابن میں یہی چیز آئی ہے، سورہ تغابن جو ہے 64 ہے، اس کی آیت نمبر 15 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ انما اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے جو مال و دولت ہے اور تمہارے اولاد ہے فتنہ۔ فتنہ سے مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ ہے، تمہارا یہ مال اور اولاد دے کر اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ تم ان کی محبت میں اسلام پہ قائم رہتے ہیں یا اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو الحمدللہ ہمارے پاس نہیں، مگر ہمارے ملکوں میں دیکھیں تو جو جاب کرتے ہیں نا، وہ رشوتیں اس لیے لیتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے بہت مال و دولت جمع کریں تاکہ ان کا دنیائی لحاظ سے بڑا ہو جائے۔ رشوت لینے کا سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو جو ہے دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ دے۔ تو یہ جو ہے یہ اس لحاظ سے وہ لوگ فتنہ ہو گئے، کیونکہ ان کی وجہ سے آپ ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں، ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز تھی، میں یہاں سے اولاد کی محبت بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے۔ اچھا، اس میں جو کچھ باتیں جو ڈسکس کیے ہیں، دوسری چیز کیا ہے، غیر مسلموں کے 2 گروپ اللہ تعالیٰ ڈسکس ہے۔ پہلا گروپ تو یہ ہے جو دشمن اسلام تھے، اور اس میں جو ہے حکم یہ ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، اور وجہ بھی بتا دی کہ کیوں نہ بنائے۔ نمبر 1، یہ حق کا انکار کیا، توحید اور رسالت کو مشرکین نے بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا۔
नंबर 2, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मक्के से निकाला। नंबर 3, हिजरत पर मजबूर किया। नंबर 4, जबान से बेइज्जती की, उनके साथ कैसे बर्ताव करते थे। नंबर 5, अमल से भी नुकसान पहुंचाया, सहाबा पे कितना जुल्म और ज्यादती की है उसकी तफसीलात है, मैं इसके पहले भी डिस्कस किया हूँ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु, और कुछ सहाबा या कई कई है जिन पे सख्तियाँ किए गए, मैं तफसील में नहीं जाता, मगर ये है कि नुकसान भी पहुंचा। और नंबर 6 है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की भी तैयारी की थी, उनको कहा कि हम जो है वो घेराव करेंगे और उन पे अटैक करेंगे और कत्ल कर देंगे, ये सारी चीजें। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोगों का रवैया ऐसा था, इसके बावजूद इनसे मोहब्बत और अहम राज इनके हवाले करते हो, ये सब तो अल्लाह ताला ने बताया कि और इसकी सिर्फ वजह ये है कि मोहब्बत है औलाद और खानदान से। तो ये तफसीलात आपके सामने आ गए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें 2-3 चीजें और क्या है, सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बात आई है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से उनके अल्लाह ताला कहे कि उनकी जो है हमको फॉलो करो, उनकी उनकी एक एक चीज को जो उस पे कायम थे उसको फॉलो करो। वो मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी एक बात को फॉलो ना करो, और वो एक बात क्या है, वो अपने वालिद के ताल्लुक से कहा करते थे कि मैं अल्लाह से उनके लिए इस्तिग़फ़ार कराऊंगा और उनको जो है आखिरत के अजाब से बचा लूंगा। तो ये वालिद साहब के ताल्लुक से उनका मोहब्बत थी, उन्होंने कहते थे। तो आया नंबर 4 से आया नंबर 6 तक ये इनके साथ से डिस्कशन किया है। उनके साथी यानी हजरत बीबी सारा और हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनके तरीके पर चलने की ताकीद है। और उन्होंने क्या कहा, इब्राहिम सल्लम क्या कहे, उसके भी तफसीलात आ गए हैं इसमें। नंबर 1, बरात है मुशरिकों से यानी अलहदगी है। नंबर 2, उनके माबूदों से भी अलहदगी है। नंबर 3, उनसे दुश्मनी यानी अदावत है। नंबर 4, और उनसे हमेशा हमेशा का बुग़्ज़ है। इब्राहिम सल्लम की सिर्फ एक बात पर इत्तिबा से मना कर दिया है कि वो उनके वालिद के ताल्लुक से, क्योंकि वालिद ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो शिरक की हालत में थे। मगर इब्राहिम सलाम को उनसे मोहब्बत थी, तो वो कहते थे कि मैं अल्लाह से उनकी इस्तिग़फ़ार के लिए कोशिश करूंगा। मगर आपको पता है ना, हम आयतुल कुर्सी क्या पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला जो शफात है अल्लाह ताला के इख्तियार में, मगर अल्लाह की इजाज़त की कोई शफात नहीं कर सकता। आयतुल कुर्सी की बहुत खास बात है, ये तो आप देखें उसके इंतजार। तो इनसे ये है। और इब्राहिम सलाम की 2 दुआएं यहाँ हैं, अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ रब हम पर हम आप पर तवक्कुल करते हैं, आपकी तरफ रुजू करते हैं और आपकी तरफ लौटने वाले हैं। ये बहुत अहम चीज़ है। इब्राहिम सलाम दुआ के थे। और दूसरी पॉइंट उन्होंने दुआ में किया है, अल्लाह ताला कुफ़ार के लिए हमको फितना यानी आजमाइश न बनाना। ये भी आयत है, आप बाद में जब जाएंगे तो देखेंगे। तो इसके ताल्लुक से कुछ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक तफसीर करने वाले एक इमाम दुजाज नाम है उनका, उन्होंने इसकी तफसीर में कहा है कि हम कुफार के लिए हमको फितना ना बनाना, आजमाइश ना बनाना। उन्होंने ये कहा कि उनको हम पर गलबा ना देना, क्योंकि वो अगर हम पे हुकूमत करने लगे जाएंगे तो हमारी वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगी। हम उनके लिए एक हमारे लिए एक आजमाइश हो जाएगी इस्लाम पे कायम रहना। क्योंकि आपको आप आजकल के प्रेजेंट कंडीशंस में देखिए, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, बर्मा में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है। ये देखें, एक मुसलमानों के लिए एक फितना, एक आजमाइश हो गई है कि इस्लाम पे कायम रहने वालों के साथ कितनी सख्तियां हो रही हैं। एक चीज ये है। अच्छा, ये तफसीर तो इमाम दुजाज ने अपनी किताब में किए थे। और इमाम मुजाहिद है, ये भी बहुत जबरदस्त मुफस्सिर है। उन्होंने कहा कि उनके हाथों हमको तकलीफ या अजियत न पहुंचाना, यानी वो फितना का मतलब ये किया है। नंबर 3 जो है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अपनी तरफ से मुसलमानों पे अजाब या कोई बीमारी ना भेजना, ताकि ये सॉरी मुशरिकीन है और गैर मुस्लिमीन है, वो कहेंगे कि देखो अगर तुम हक पर रहते तो तुमको ये अजाब क्यों हुआ, ये बीमारी क्यों हुई। और आप रिसेंटली जो है नेचुरल डिजास्टर, मतलब ये कि अर्थक्वेक जो है टर्की और सीरिया पे हो है, उसके लिए ये नाम गैर मुस्लिमीन और बात तो जो है फ्रांस के लोग बहुत इसके मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो ये क्या हो गया है तुम्हारे को, अगर तुम सच्चे इस्लाम पे रहते, अगर तुम मोमिन रहते और तुम्हारे जो इस्लाम है अगर वो करेक्ट होता, तो ये नेचुरल डिजास्टर्स क्यों होते तुमको।
ایک لاسٹ پوائنٹ آپ کے پاس بیان کر رہا تھا اس تعلق سے کہ ہماری دنیاوی مسلمانوں کی دنیاوی ایسی حالت ہو جس کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام سے متنفر ہو جائے. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا جارج برنارڈ شاہ نے ایک سینگ لکھی تھی جو آپ کے سامنے بتاؤں. اس نے لکھا تھا کہ the best religion in the world is Islam and the worst people are Muslim. اس نے کہا کہ یہ لوگ اسلام پہ قائم نہیں ورنہ the best religion is Islam and the worst people are Muslim. کہا کیونکہ ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے تعلق سے کیسے ہیں. میں کنٹری کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں مگر بعض جگہ کے مسلمان ایسے ہیں کہ ہمیشہ جو بات کریں گے جھوٹ بولیں گے, جب بزنس کریں گے تو دھوکہ دیں گے اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نے ہم کو کہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ریلیجن ہی غلط ہے. جی اگر یہ اچھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا چائنا میں, ملیشیا میں اور بہت ساری کنٹریز میں اسلام کیسا پھیلا ہے. مسلمان جو ہے تجارت کے لیے گئے, وہ بزنس مین تھے اور وہ ان کا بزنس دیکھ کر اتنے امپریسڈ ہوئے جب دیکھے کہ وہ مسلمان ہے اور ایسا بزنس کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ملیشیا ہے, یہ انڈونیشیا, چائنا میں جو اسلام آیا ہے یہ اچھے مسلمانوں کی طرف سے آیا جو بہترین بزنس مین تھے. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھی یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف سے. دوسری جو ہے چیز انہوں نے کہا ہے کہ مغفرت طلب کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اور استغفار بھی کرتے ہیں. انہیں ابراہیم علیہ السلام اول انبیاء ہے اور اللہ سے استغفار اور معافی مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ میں دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں, ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے, مگر کیوں کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں. اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور آخرت کے لیے بہت زبردست ثواب ہے. دنیاوی فائدے تو آپ کو پتا ہے نا, سورہ نوح میں بتایا تھا کہ وہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو کسی نے آ کے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے, تو استغفار کرو بارش ہو جائے گی. بزنس کے لیے, رزق کے لیے بارش ہو جائے گی. اولاد چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے استغفار سے اولاد مل جائے گی. تو یہ سورہ نوح میں بتا دیا کہ استغفار کرنے سے کتنے فائدے. اور آخرت کا تو زبردست ہے, جو جس کے نام اعمال میں کثرت استغفار ہے. تو اللہ تعالیٰ جب نام اعمال کھول کے کرتے ہیں تو ان سے جو ہے بے انتہا ان کا درجہ بلند ہوتا ہے. بعض حدیث کتابوں میں آیا کہ ان لوگوں کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دیا جائے گا اور ان کا اتنا زبردست پوزیشن ہوگا کہ صالحین, انبیاء اور شہداء وہ رش کریں گے کہ دیکھو ان کا کتنا زبردست پوزیشن. پر ان کا تو مقام بہت آگے رہے گا, مگر استغفار کرنے والوں کے نام اعمال میں اگر کثرت سے ہوگی تو ان کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا زبردست کرے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے 8 اسماء حسنہ آئے ہیں. اللہ بصیر ہے, ہر چیز کو دیکھنے والا ہے, ظاہر و باطن, اور العزیز ہے, قوت والا ہے. اب اس میں کہا کہ استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو اس آیت میں ہے العزیز بھی ہے, العزیز, اور اس کے ساتھ الحکیم بھی ہے. عزیز کا مطلب یہ ہے کہ زبردست قدرت والا. اگر اللہ بتاتے ہیں کہ قدرت والا ایسا ہے کہ تمہارے گناہوں پہ اگر چاہتا تھا تم کے اوپر عذاب اور سختی نازل کر دیتا تھا, مگر اس کے ساتھ العزیز کے ساتھ حکیم بھی ہے, تو اس کے پاس حکمت بھی ہے, دانائی بھی ہے. تو اس کی وجہ سے تمہارے نافرمانی اور ناشکریہ ہوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو تباہ برباد نہیں کرتا بلکہ تم کو معاف کر دیتا ہے. عزیز, اگر انسانوں میں اگر طاقت اور قدرت آ جائے تو زبردست پاور آ جائے تو وہ بے جا اپنے طاقت کا استعمال کرتے ہیں, ظلم و زیادتی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو ساری طاقت. مگر اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے طاقت کو الحکیم کے تعلق سے کنٹرول کر رہا ہے. قوت بھی ہے مگر اس قوت کو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے استعمال کر رہا ہے, اس کو بے جا کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرنا. تو اور آیت نمبر 7 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے کیا کہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو تم ان کے ساتھ اچھا رویہ کریں گے تو اللہ کے فضل سے اگر تمہارے اچھی برتاؤ کی وجہ سے مشرکین جو ہے وہ بھی ایمان لا لیں گے تو پھر ان کے ساتھ تم محبت کرنا شروع کر دو گے.
یہ بہت خاص چیز ہے. اچھا، آیت نمبر 8 میں جو ہے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، اطمینان سے پھر دیکھیں انشاءاللہ. کفار کی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی. ایک پہلا گروپ ہے جو اللہ تعالیٰ ان سے آیت نمبر 7 بھی جو ہے آپ کو آیت نمبر اس میں آپ کو جیسا بتایا گیا، یہ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کے شان نزول یہ ہے کہ قتیلہ بنت عبد العزا، یہ اسما کی والدہ ہیں، وہ مشرکہ ہیں مگر مکے سے مدینہ آئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے. اسما رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، دیکھیے. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا الگ نام ہے. یہ قتیلہ بنت عبد العزا، یہ اسما رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ، یہ آئے ہیں، مشرکہ ہیں، مدینے سے آئے ہیں. یہ تحفے لے کر آئے. تحفے کیا لائے ہیں؟ یہ بھی آپ کی کھجور لے کر آئے ہیں، پنیر لے کر آئے ہیں، اور ایک جانور ہے اس کا گوشت، اس کو زباب بھی کہتے ہیں، وہ لے کر آئے ہیں. لے کے آ کے بیٹی کے پاس کہے کہ میں بیٹی کو دیکھ کر خوش بھی ہو گیا. انہوں نے کہا، مگر اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دروازے سے اندر آنے کی اجازت نہیں دی کہ آپ مشرکہ ہیں، میں آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی ہوں جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں. تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی ہیں. جا کر انہوں نے بتایا کہ میری والدہ قتیلہ بنت عبد العزا آئی ہوئی ہے، مگر میں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ وہ مشرکہ ہے. وہ تحفے طائف لے کر آئے. تو یہ آیت نازل ہوئی. آیت نمبر 8 آیت ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش کرنا چاہیے. تو یہ شان نزول قتیلہ بنت عبد العزا کے تعلق سے آئی ہے. تو پھر ان کو اجازت دی گئی، تو وہ آنے کے بعد اپنی والدہ کو اندر بلائیں گھر میں، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ بھی کیے، ان کے ساتھ عدل بھی کیے، ان کے تحفوں کو قبول کیے. تو ہم کو ایک لیسن یہاں ملا ہے، ہمارے نان مسلم فرینڈس کے ساتھ ہم کیسا طریقہ رکھنا چاہیے. ایک گروپ تو وہ ہے جو اسلاموفوبک ہے، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کے تعلق سے ہم کو منع کر دیا گیا. جو ابتدا کے آئے تھے جو حاتب بن ابو بلتہ کے تعلق سے ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو کہا کہ میں برات، میں ان سے کٹ آف کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے تو وہ جو چیزیں تھی نا، تو وہ ایک گروپ تھا، اس کے تعلق سے کہا کہ ان سے تو کوئی تعلق نہ رکھنا ہے، نہ ان سے محبت کرنا ہے، نہ ان کے تحفے طائف قبول کرنا ہے، نہ ان سے اچھا برتاؤ کرنا. مگر یہ دوسرا گروپ جو ہے غیر مسلموں کا، اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے ان کے قتیلہ بن عبد العزا کی وجہ سے ہم کو یہ تفصیلات آ گئے ہیں. ان کو آپ ویلکم کر سکتے ہیں، ان سے اچھی بات کر سکتے ہیں، ان کے پریزنٹ قبول بھی کر سکتے ہیں، ان کو پریزنٹ دے بھی سکتے ہیں، ان سے دوستی بھی کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ راز کی کوئی بات بتانا نہیں. ان کو اپنے گھر میں بلا سکتے ہیں، ان کے ساتھ اور ان کے گھر بھی جا سکتے ہیں. یہ سارے کرائٹیریا بتا دی گئے. عام دوستی کر سکتے ہیں لیکن راز کی بات نہیں بتانا ہے. ان کو مسلمانوں کے جو اسٹیٹس ہے اس میں نہیں ملانا ہے، بلکہ ایک ہاتھ کا فرق رکھنا، جیسا بولتے ہیں، اس کو بتا دینا ہے. ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کر سکتے ہیں، ان کے تحفے قبول کر سکتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے جو برتاؤ کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے. اس سے بہتر آپ کو کیا زبردست انعام ملے گا، آپ کا کیا پوزیشن ہوگا. کیونکہ وہ حدیث میں بھی آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ اہم چیز جو ملے گی، اگر کوئی آپ کے ذریعے سے اسلام قبول کر لیے تو وہ آپ کا ایسا تحفہ ہے، اس کی تحفے کی آپ کو کوئی اہمیت نہیں معلوم ہوگی، مگر آخرت میں آپ کو تو چلے گا اتنا زبردست آپ نے کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پوزیشن اتنا بلند ہو گیا. تو یہ اس گروپ سے ہم کو کہا گیا کہ اچھا. اب اس کے بعد ہم جو ممتحنہ ہے اس میں کیا ہے، امتحان کیوں لینا؟ کیونکہ اکثر جو ہے ہجرت کر کے عورتیں جو ہے مکے سے مدینہ آیا کرتے تھے. تو وہ کئی وجوہات ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے لڑائی ہو گئی تو وہ مکہ چھوڑ کر کہا کہ اچھا میں مدینہ ایک اچھی جگہ ہے وہاں چلے جاؤں. تو
اگر وہ اپنے شوہر سے لڑ کر آ رہی ہے تو نمبر 1 ایک یہ پوائنٹ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ مدینے کی جگہ پسند آ گئی ہے کیونکہ وہاں کے کھجور کے درخت ہے، پانی ہے، کھانا پینا ساری سہولت ہے. نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ غربت سے مجبور ہو کر آئے ہیں کہ وہاں مکے میں کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا، یہاں آ گئے. نمبر 4 یہ طلب دنیا کے لیے آئے ہیں مدینے. تو اگر یہ 4 پوائنٹس ہیں، یعنی شوہر سے لڑنا، مدینے کی جگہ پسند ہے، غربت سے مجبور ہے، یہ دنیا طلب کرنا ہے، ان باتوں کے لیے اگر آئے ہیں تو ان کو واپس بھیج دو مکہ، مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں. یہ اس خاص طور پہ یہ بتایا گیا ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بعض عورتیں ایسے ہیں جو ایمان لے کر اگر آئے ہیں اور جب پتہ چل رہا ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ایمان لے کر آئے، کیونکہ جو 4 پوائنٹس جو میں بتایا تو وہ مشرکہ ہیں اور انہوں نے صاف ظاہر کر دیا کہ ہم اسلام قبول نہیں کیے، ہمارے مدینہ آنے کی وجہ یہ ہے. تو کہا گیا کہ ان کو جب مشرکہ ہیں اور صرف ہجرت کر کے آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو واپس کر دو. البتہ جو ایمان لے کر آئے ہیں تو وہ اس میں آپ کا جو صلح حدیبیہ کا رول تھا اس میں نے بتا دیا کہ معاہدے میں چونکہ رجل یعنی مین کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، عورتوں کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ مکے والے کہتے تھے کہ ہماری فلاں عورت وہاں پہنچ گئی ہے تو اس کا جواب یہ دے سکتے تھے کہ عورتوں کا لفظ نہیں آیا ہے تو لیگلی جو ہے آپ کا کانٹریکٹ میں کوئی چیز نہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک ایمان قبول کر کے ایک عورت آئی ہے، ان کا نام ہے ام کلثوم بنت عقبہ. یہ ایمان قبول کر کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں ایمان قبول کر کے آئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا کہ تم ان لوگوں کا امتحان کر لیا کر. تو اس لیے سورہ ممتحنہ جو امتحان کرنے کے لیے ہے تو وہ سارا امتحان کر کے تحقیق کرتے تھے کہ سچے طور پہ تم ایمان لائے ہیں تو ایمان کس قسم کا لائے ہیں. ایمان تو توحید پہ بلیو کرتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، اسلام کے احکامات کو فالو کرنا چاہتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹیسٹ کرتے تھے، ان کی تحقیق کرتے تھے. اس کے بعد یہ جب کمپلیٹ ہوتا تھا تو ان کی بیعت ہوتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے. تو یہ 4 لوگوں کے تعلق سے 4 عورتیں کے ہے. ایک تو بنی ہاشم کی خادمہ تھی جو حاتب بن ابی بلتہ، دوسرے جو ہے قتیلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیچ جو اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ تھے، اور تیسری جو ہے ام کلثوم بنت عقبہ. یہ جو ہے ایمان لے کر آئے تھے تو ان کی تحقیق بھی کر دی اور ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، کیونکہ ظاہری جو کہے گئے ہیں کہ ہم زبان سے اگر اقرار کر لیے ہیں تو ان کو ایکسیپٹ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں وہ تم نہیں جج کر سکتے، وہ تو اللہ کے پاس ہے. کیونکہ منافقین کا حال کیا تھا، زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں مگر دل میں نہیں تھے. تو وہ منافقی جو ہے تفصیلات اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون منافق ہے کون مسلم ہے. ہمارے پاس بھی ایسی یہ بہت اہم پوائنٹ تھا. تو یہ چونکہ ظاہر کیے دیے تھے کہ میں ایمان لا لی ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایکسیپٹ کر لیا، ان کی بیعت لی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اب لاسٹ میں جو ہے جو بیعت کے پوائنٹس ہیں ان میں کیا رہتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیا کرتے تھے تو اس میں یہ رہتا تھا کہ ایک تو وہ شرک نہیں کریں گے. اسلام جب قبول کر لیے ہیں اور ہجرت کر کے آ گئے ہیں تو یہاں رہنا ہے تو اس کے بعد کبھی شرک نہیں کریں گے. نمبر 2 کبھی چوری نہیں کریں گے. نمبر 3 زنا نہیں کریں گے. نمبر 4 اولاد کا قتل نہیں کریں گے. نمبر 5 کسی قسم کا بہتان نہیں کریں گے. اور نمبر 6 جو استغفار کرتے رہیں گے. یہ چیزوں پہ بیعت لی جاتی تھی. اب ہنہ جو ہے ان کے تعلق سے چونکہ یہ تفسیر کی کتابوں میں آئے تو میں کہنا چاہتا ہوں، ہندہ جو ہے ابو سفیان کی بیوی ہے. وہ آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اسلام، پہلے تو وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھے کیونکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ چچا تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے شہید کرنے کے پیچھے ہندہ کا کام تھا، جو وحشی کو پیسے دے کر اور ان کو غلامی سے نکالنے کی آزادی دے کر سارے کر کے کہا کہ تم یہ حضرت حمزہ کو شہید کرو اور تمہارے کو میں تحفے طائف دوں. تو ان کے
تو یہ ہندا کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تفصیل معلوم تھی، اور یہ حضرت حمزہ کے تعلق سے بہت انہوں نے بے ادبی کی اور شہید بھی کیا، کاٹے گئے، ان کے جسم کا وہ ہوا۔ تو ہندا کو پتا تھا کہ اگر میں جاؤں گی تو میرے ساتھ حضور کا رویہ بہت الگ ہوگا، کیونکہ میں نے ان کے پسندیدہ چچا کی شہادت کی وجہ بنی ہوں۔ تو اپنے آپ کو چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر جب بات چیت کھول کے بات جب شروع کر دی نا، تو ایک دم حضور کو پتہ چل گیا کہ ہندا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہندا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ جی حضور میں ہندا ہوں۔ تو حضور کو چونکہ یہ ہے کہ جب اسلام قبول کے لیے تو پچھلے زندگی کے جو بھی آپ کے گناہ تھے، جو غلطیاں تھے، خطائیں تھے، سو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے تھے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ بات زیادہ نہیں کی۔ جب بیعت لینے کا موقع آیا، اور یہ ہندا جو ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری عورت تھی کہ اپنے آپ کو بہت پتہ نہیں اوور اسپوکن جو بولتے ہیں، بات چیت اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جس کوئی بات ہو تو فوری بے دھڑک کو جواب دیتے نا، ایسی اس قسم کی عورت تھی، اس کی نیچر میں ایسی باتیں تھیں۔ تو ابو سفیان بھی بیٹھے ہیں وہاں، یہ ہندا بھی بیٹھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے بیعت لیے، تو بیعت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پوائنٹ بتایا جو میں آپ کے سامنے۔ نمبر یہ ہے کہ تم شرک نہیں کرو گی، تو سارے عورتوں کو بتا دیا گیا شرک نہیں کرو گی، تو ہاں سب نے کہا کہ۔ اس کے بعد دوسری پوائنٹ کہا کہ تم چوری نہیں کرو گی، تو ہندا خاموش بیٹھنے والی کیسی تھی؟ اس نے کہا کہ ابھی سفیان کے بغیر اطلاع کے میں ان کے پیسوں میں سے چوری کیا کرتی تھی اور اپنے گھر کے لیے استعمال کرتی تھی۔ تو حضور ابھی بول کے خاموش ہوئے تھے، فوری ابو سفیان نے کہا کہ اگر تم نے میرے پاس سے کوئی پیسہ لیا ہے بغیر اجازت کے، کوئی بات نہیں، میں تم کو معاف کرتا ہوں، تم کو اختیار تھا تو اپنے گھر کے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے۔ تو اسی لیے بعض جگہ بتا بھی گیا ہے کہ اگر شوہر کا پیسہ ہو تو بیوی جو ہے بغیر اجازت اپنے شوہر کی وہ پیسے کو اپنے خاندان کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کھانے پینے کی ہے، بچوں کے کپڑوں کی ضرورت ہے، کوئی فیس وغیرہ دینا ہے، کوئی میڈیسنس لینا ہے، کچھ ایسا کرنا ہے، تو بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے اس کا پیسہ لے کر اپنے خاندان کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کی اجازت دی گئی۔ تو یہ ہندا جو ہے ایک بات پہ جو ہے جواب دیتی تھی، شرک نہیں کرو گی، تو اس نے کہا کہ اب جب اسلام قبول کریں تو اب شرک کی کیا بات ہے؟ یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بات کر رہی ہے۔ اس کے بعد چوری کے تعلق سے کہا تو فوری کہہ دی کہ ہاں میں چوری کیا کرتی تھی، ابو سفیان کا پیسہ لے کرتی تھی بغیر اس سے اطلاع۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ کوئی بات۔ پھر نمبر 3 حضور نے فرمایا کہ دیکھو اسلام قبول کرنے کے بعد زنا نہیں کرنا۔ تو ہندا نے کہا کہ اچھے پوزیشن کے جو ویل آف عورتیں ہیں اور جس کا خاندان اور جس کا پوزیشن اچھا ہے وہ کبھی زنا بھی کرتے ہیں؟ یہ تو زنا تو وہ ہے تو لو لیول کے بانیے اور غلام جو ہے وہ نیچے لیول کے لوگ کرتے ہیں۔ اچھے خاندان والے جو اپنا پوزیشن والے ہیں، جس کا مقام بہت ہے، کبھی وہ بھی زنا بھی کر سکتے ہیں کہ؟ یہ اس نے فوری جواب دیا۔ نمبر 4 حضور نے کہا کہ اپنے اولاد کو قتل نہ کرو اسلام قبول کرنے کے بعد۔ جیسے وہ ایام جاہلیہ میں تھا نا، کھانے پینے کی کمی رہتی تھی تو قتل کر دیتے تھے اپنی اولاد کو، کیونکہ ہمارے پاس ہی کھانے کو نہیں ہے تو بچوں کو کیا دیں گے۔ اور دوسری چیز یہ تھی، اور لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اس تعلق سے کہا گیا ہے کہ نمبر 4 یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو ہندا خاموش بیٹھنے والی کیسی تھی؟ اس نے کہا کہ آپ نے تو ان کے باواؤں کو تو سب کو قتل کر دیا، ان کے بچوں کو کون قتل کرے گا؟ تو یہ جب اس نے کہا، کیونکہ بدر میں اور احد میں اور جس نے مکے سے لڑائی ہوئی تو اس میں کئی جو ٹاپ کے لوگ تھے بہت ساروں کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اس نے یہ، کیونکہ ہندا کے جو ہے 2 بھائی 1 بھتیجا، اس کو حضرت حمزہ نے جو بدر کی جنگ میں قتل کیا تھا، تو اس کو بہت وہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے تو ان کے باواؤں کو تو قتل کر دیا، اب ان کے بچوں کو کون قتل کریں گے؟ جب اس نے یہ کہا تو تفسیر کتاب میں آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی ہنسی آئی، اپنے پیٹوں پہ ہاتھ کے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے۔ نمبر 5
اس نے کہا کہ بہتان نہ کرو، تو وہ کہنے کرے کہ نہیں، اب بہتان کس پہ کریں گے، کیا کریں گے، اب تو ہم نے ایمان لا لیا ہے نا، تو ہماری جو دشمنی تھی مسلمانوں کے تعلق سے تو وہ تو ختم ہو گئی، تو اب ہم کسی کا بہتان اور بے عزتی کیا کریں گے۔ نمبر 6 استغفار، استغفار کی کثرت سے کرنا ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیاوی فوائد بھی دیتے ہیں اور اخروی فوائد تو مرنے کے بعد تو زبردست دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہے اس کے تعلق سے میں بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ البصیر ہے جو بہترین دیکھنے والا ہے، ظاہر و باطن، ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بصارت ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ جیسا میں بتایا تھا کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جو چل رہی ہے اور اس کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی بصارت میں ہر چیز نظر ہے۔ العزیز جو ہے بہترین قدرت والا ہے، اور اس کی قدرت سے جو ہے جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے، جس کو چاہے عذاب دے سکتا ہے، جس کو چاہے جو بھی معاملہ ہو، مگر وہ اس کی عزیز کے ساتھ حکیم بھی ہے، جو حکمت والا ہے، اس کی قوت کو کنٹرول کرتا ہے، بے جا استعمال نہیں کرتا۔ غفور ہے، غفور کے یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ غفور کے تعلق سے دو باتیں آپ کو بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر قسم کا گناہ معاف کرتے ہیں، یعنی چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی قسم کا ہو، کسی قسم کا۔ ہم بولتے ہیں نا کہ یہ کبیرہ ہے، یہ صغیرہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ غفور ہے تو ہر قسم کا گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں، یعنی کوئی گنتی بھی نہیں۔ بعض حدیث میں یہ بھی آیا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے بندے، اگر تو زمین سے لے کر آسمان تک اتنے گناہ کرے کہ یہ جگہ پر ہو جائے، پھر تو مجھ سے استغفار کرے اور معافی کا طلبگار ہو، تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہر قسم کا گناہ بھی آ گیا اور گنتی بھی ہے اس تمام گناہوں کو۔ اور رحیم ہے، رحیم کیا ہے؟ یہ خاص مومنوں کے لیے۔ رحمان جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے، مگر رحیم جو ہے صرف مومنین کے لیے ہے، اور یہ دنیا میں بھی اس کی رحمیت رہے گی، مگر سب سے زیادہ رحمیت آخرت میں رہیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے اس کی جو رحیمی ہے اس کا جو ہے تفصیلات آئیں گے، اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھنے میں غنی بھی ہے، غنی ہے، اس کی خزانوں کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو نے کئی مرتبہ بتایا بھی ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک حدیث قدسی میں بتایا گیا ہے کہ ایک زبردست سمندر ہے جس کا کوئی آپ کو اینڈ نظر نہیں آ رہا، انلمیٹڈ، باؤنڈ لیس، لمٹ لیس سمندر ہے، جدھر سے دیکھیں آپ بس چاروں طرف سمندر ہی ہے۔ اگر آپ وہاں ایک ہاتھ میں ایک نیڈل رہتی ہے نا، نیڈل کو اگر ڈراپ کر کے اٹھا لیں تو کتنا پانی لگے گا اس میں، کتنا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خزانوں میں سے اگر آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری انسان قیامت تک پیدا ہونے والا ہے، ان ساروں کی خواہشات کو پورے کر دو، ان کے دعاؤں کو سارے قبول کر لوں، تو بھی میرے خزانے میں سے اتنا بھی نہیں جائے گا جتنا کہ پانی اس سور کو لگتا ہے۔ تو اللہ کے تعالیٰ کے سمندر جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہے، اللہ تعالیٰ کے لا تعداد انلمیٹڈ اینڈ لیس لمٹ لیس خزانے ہے یہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی غنی ہے، عطا کرتا ہے اور دینے والا ہے۔ حمید ہے، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی سزاوار ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی تعریف کا قابل نہیں، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ اور اسی لیے تو ہم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے شکر ادا کرتے رہیں۔ تو مومن کی حالت کیا ہے؟ جب تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، جب انعام ملے گا تو شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کا بہت بڑا درجہ ہے۔ یہ ایک جگہ تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ الطائم الشاکر، الطائم الشاکر بمنزل صابر الصائم۔ ایک شخص ہے جو کثرت سے روزے رکھتا ہے اور تکالیف پہ صبر کرتا ہے، تو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تکلیف پہ صبر بھی کر رہا ہے اور کثرت سے روزے بھی رکھتا ہے، اس کا جو مقام ہے، یہ حدیث قدسی میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے انعامات جو دینے والا ہے، دینے کے بعد جس کو انعام دیا گیا ہے، انعامات سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اس کا پوزیشن ایگزیکٹلی سیم ہے۔ الطائم الشاکر، جو کھانا بھی کھا رہا ہے
اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے اور اس کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کا پوزیشن کس کے برابر ہوگا؟ الصائم الصابر، جو روزہ بھی رکھ رہا ہے اور صبر کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو شکر کرنے کا زبردست، تو اللہ تعالیٰ جو اپنے انعامات دیتے ہیں نا، ہمیشہ آپ ان انعامات کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک چھوٹ آپ کو 99 گڈ پوائنٹ دے کے ایک چیز آپ کو ایسی نقصان دینے والی صبر کے لیے دی جاتی ہے، آپ 99 چیزیں جن کا شکر ادا کرنا ہے بھول جاتے ہیں، صرف ایک ہی پوائنٹ کو لے کر بڑھ جاتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انعامات ہیں کثرت سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ایک عادت کر لیں، الحمدللہ رب العالمین، جو بھی ملا آپ ہمیشہ یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے انسان کے تعلق سے، اگر کوئی چیز ملتی ہے تو کہتے تھے کہ اچھا یہ مل گئی، ہم تو سوچ رہے تھے کہ وہ ملنا جو اس سے ایک دوسرا درجہ ہے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ملی ہے اگر یہاں نہیں ملتی تو کیا کر لیتے۔ تو شکر کی کثرت سے شکر کی عادت کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرما لے۔ آپ سے بہت بہت معافی چاہتا ہوں کہ لاسٹ سنڈے میں کر نہیں سکا تھا، امریکہ میں تھا، تو اس لیے معافی چاہتا ہوں کہ نہیں کر سکا تھا۔ تو آج الحمدللہ آئے ہیں ہم، تو لیے ہیں بس اس اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرما لے۔ اور میری یہ فیملی جو میں کہتا ہوں نا قرآن کی فیملی ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر ہم بات چیت کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا موقع انشاءاللہ جنت میں بھی ایسا ہی بیٹھ کے بات کرنے کا موقع دے گا۔ تو اس وقت کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بھی بیٹھ کے ایسے گروپ میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت میں پہنچا دیا۔ آج کی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر دعا کر لیں گے، اس کے بعد اگر کوئی چیز پوچھنا ہے تو کریں گے۔ آمین رب الحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم إني أسألك إيمانا كاملا۔ اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا اس کو سبق کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو بدن صابرا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وقلبا شاکرا وقلبا صادقا وقلبا منورا وتوبة نصوحا، توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے جو بھی کوتاہیاں غلطی ہو گئی اپنے رحمت کے تو معاف فرما دے، ہم سب کو سچ پکے صراط المستقیم اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی، اللہ پاک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمارے جو والدین گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی رحمت کا ان کے دل، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی بچوں کو اللہ تعالیٰ سچی پکی ہدایت کی راستہ عطا فرما، اور جنت میں ہمارے ساتھ اعلی مقامات پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ والدین اور بچوں میں اگر جنت میں جانے کے بعد ان کے مقامات الگ الگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان جو نیچے کے مقام میں ہے ان کو اوپر کر کے اپنے والدین کے ساتھ اعلیٰ درجے میں ملا دے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ اس کو کہنے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو دوست احباب پریشان ہیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما، جو دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو بہت اعلیٰ درجے جنت میں عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو لوگ سارے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں کرتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے قبول کریں، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔